ہمارے سامعین و ناظرین کو پیر صاحب قبلہ سب سے پہلے تو آج کے موضوع کے حوالے سے جو بنیادی سوال ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اس پر ذرا سامعین و ناظرین کو موٹیویٹ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ صحابی رسول کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ یاد رکھیں بنیادی دو چیزیں ہیں، جس آدمی میں یہ دو چیزیں پائی جائیں گی اسے صحابی رسول کہا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ وہ آدمی حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے، اور دوسری چیز اس کا جو خاتمہ ہے وہ بھی ایمان پہ ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ محدثین کرام نے تشریحاً بہت ساری قیدیں بھی لگائیں کہ صحابی رسول کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اس کی ملاقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی حالت ایمان میں ہوئی ہو۔ صحیح، یعنی حالت کفر میں ملاقات ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرما چکے، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہوا۔ صحیح، اگرچہ اس کا خاتمہ اسلام پہ ہوا ہے، صحیح، وہ صحابی نہیں کہلوائے گا۔ ٹھیک۔ اسی طرح ایک آدمی کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، حضور کی صحبت بھی اختیار کرتا ہے، صحیح، لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، صحیح، وہ منافق ہوگا، صحابی نہیں ہوگا۔ صحیح، یہ ذرا قابل توجہ چیز ہے صحیح، کہ صحابی منافق نہیں ہو سکتا اور منافق صحابی نہیں ہو سکتا، کیا بات، کیونکہ جو صحابی ہے اس نے زبان سے بھی اقرار کیا اور دل سے بھی تصدیق کی، صحیح، جبکہ جو منافق ہے اس نے صرف زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق نہیں کی ہوئی۔ صحیح، تو صحابی قطعاً منافق نہیں ہو سکتا، اور منافق قطعاً بھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحیح، اور جو بندہ کلمہ پڑھ کے حضور کی صحبت اختیار کر لیتا ہے لیکن بعد میں وہ مرتد ہوتا ہے، یعنی اس کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے، صحیح، وہ صحابی نہیں ہے۔ صحیح، اب اگر کوئی کہے کہ صحابی تھا یعنی مرتد ہو گیا، تو محدثین نے لکھا ہے وہ صحابی تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ صحابی ہوتا تو مرتد کیوں ہوتا؟ اس نے تو بظاہر کلمہ پڑھا ہے نا، اندر کی اس کی جو کیفیت تھی وہ اسلام سے مطمئن نہیں تھی، صحیح، اس نے اسلام کو ظاہر کیا، اس لیے وہ مرتد ہو گیا اور ارتداد پہ اس کا خاتمہ ہوا۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی قابل توجہ ہے، اگر کوئی بندہ حضور کی صحبت اختیار کرتا ہے حالت ایمان میں، لیکن بعد میں ارتداد اس پہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے ارتداد سے توبہ کر کے اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے، تو اسے بھی محدثین صحابی کہتے ہیں۔ صحیح، یعنی کچھ وقت کے لیے ارتداد آیا ہے، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، توبہ کی، اور خاتمہ بھی اس کا ایمان پہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ کیونکہ جو دو چیزیں بنیادی رکھی گئی ہیں صحابیت کے لیے وہ اس میں پائی جا رہی ہیں۔ صحیح، حضور سے صحبت حالت ایمان میں ہوئی اور خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا، تو صحابی ہوا کہ نہ ہوا؟ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پہ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو صحبت اختیار کرے وہ حضور کے زمانہ اقدس میں ہونی چاہیے۔ صحیح، یعنی آج اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ولی ہے، وہ حضور کا دیدار کر لیتا ہے بیداری میں، صحیح، اس کو ہم صحابی نہیں کہیں گے۔ صحیح، جس طرح کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، آپ نے 75 مرتبہ حضور کا دیدار عالم بیداری میں کیا، سبحان اللہ، لیکن وہ صحابی نہیں ہے۔ تو جو سرکار کا زمانہ ظاہری تھا اس میں جو حضور کو دیکھ لیتا ہے، حضور کی صحبت اختیار کرتا ہے اور پھر حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ صحابی ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ دیکھنا ضروری نہیں، محدثین نے کہا سرکار کو دیکھنا ضروری نہیں، صحبت ضروری ہے۔ جی، ہاں، اگر دیکھ لیتا ہے تو صحبت بھی میسر آ جاتی ہے، لیکن صحبت کی شرط ہے، دیکھنے کی شرط وہ اس لیے کہ جو نبینا صحابی ہیں
جی وہ دیکھ تو نہیں سکتے لیکن صحبت ان کو میسر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جی. اچھا محدثین نے یہ بھی بڑی بات لکھی ہے کہ حضور جا رہے تھے جی. اور کسی مسلمان کی نظر مصطفیٰ پہ پڑ گئی. سبحان اللہ. وہ ایک لمحے کے لیے پڑی, سرکار نے نہیں اس کو دیکھا لیکن اس بندے نے سرکار کو دیکھا ہے, وہ بھی صحابی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ میں نے مختصراً جو ہے وہ جی. صحابی کی جو ڈیفینیشن ہے, تعریف ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. سامعین مکرم, شان صحابہ کے حوالہ سے آج کا ہمارا موضوع ہے. سامعین ذوقار, آپ لوگوں کو ان نفوس قدسیہ کا مزید جو ہے وہ تعارف ہو جائے, ان کا مقام, ان کا مرتبہ کیا ہے. اس حوالہ سے میں پیر صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ پیر صاحب قبلہ صحابہ کرام کے جو فضائل قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے بیان فرمائے ہیں اور جو حدیث طیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی مناقب بیان ہوئے ہیں, ان کا ذرا مختصر ہمارے سامعین و ناظرین کو بتا دیجیے. جی ماشاءاللہ, آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو, رفعت کو, بلندی کو اور ان کی شانوں کو بیان کیا. اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی رضا کا مجدہ سنایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی اللہ کو ان کے کام اتنے اچھے لگے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الصادقون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم المتقون. یعنی یہی متقی لوگ ہیں, یہی سچے لوگ ہیں اور یہی کامیاب ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے پاروں میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ان عظیم غلاموں کا تذکرہ بڑے احسن طریقے سے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح خلاق عالم ارشاد فرماتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. عام طور پہ تو یہ آیہ کریمہ یعنی اولیاء کرام کی عظمت اور شان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے, لیکن دیکھیں ولایت کے اندر سب سے جو اونچا درجہ ہے وہ درجہ صحابیت کا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے جو اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے بھی متعدد مقامات پہ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کو اجاگر کیا. حضور فرماتے ہیں, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ ومن آز اللہ فیوشک ان یأخذہ. میرے حضور فرمانے لگے, اللہ اللہ فی اصحابی, لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اور میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا, ان پہ اعتراضات نہ کرنا, انگلی نہ اٹھانا, لان تان نہ کرنا. اس لیے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے حقیقت میں میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے نا, اس کے دل میں میری محبت ہے, اس لیے تو میرے غلاموں کے ساتھ محبت کر رہا ہے نا. اور فرمایا جو ان سے بغض کرتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, وہ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ اس کے دل میں میرا کینہ ہے, میری دشمنی اور میری عداوت ہے. اور فرمایا جس نے میرے صحابہ میرے غلاموں کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور مجھے اذیت دینا کوئی معمولی ہے. فرمایا جس نے مجھے اذیت دی اس نے میرے رب کو اذیت دی, اور جس نے خدا کو اذیت دی خدا ان قریب اس کی پکڑ کرے گا. اللہ. اور جب اللہ پکڑ کرے گا ایسے بدبختوں کی, بد نصیبوں کی اور گستاخان صحابہ کی, پھر کوئی چھڑائے گا نہیں. بے شک بے شک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ, اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے, میرے آقا فرمانے لگے لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی نہ دینا, برا بلا نہ کہنا, اس لیے کہ ان کی عظمت اور شان اللہ کے ہاں کیا ہے. فرمایا جو غیر صحابی ہے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کر دے, اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد جو خیرات کر دے,
اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والے کو بھی اللہ اتنا ثواب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ اس ثواب کے عشر اشیر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، اور کیوں نہ مقام ہو۔ جی صحیح حدیث کے اندر میرے آقا نے فرمایا نا کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ ہائے دیکھے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، سرکار سبحان یا اللہ، رسول اللہ اگر 100 مرتبہ دیکھتا ہے جی تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان تو اگر بیٹا ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ، جی تو حج مقبول کا ثواب ہے، تو جو رسول اللہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے ہائے ہائے ہائے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اس لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں صحابہ میں حافظ بھی تھے، جی، قاری بھی تھے، جی، عالم بھی تھے، جی، محدث بھی تھے، جی، مفسر بھی تھے، جی، فقیہ بھی تھے، بے شک، مجتہد بھی تھے، جی، ولی بھی تھے، غوث بھی تھے، قطب بھی تھے، جی، لیکن ان کو کہا کیا جاتا ہے؟ صحابی، صحابی کہا جاتا ہائے ہے، ہائے، کیونکہ یہ جو درجہ ہے نا صحابیت کا، یہ سب سے اونچا ہے، یہ سبحان سب سے بلند ہے، بے اس شک، سے اونچا کوئی درجہ ہی نہیں۔ جب سب سے بڑی ڈگری مل گئی ان کو، جی، اب نیچے والی ڈگریاں بدرجہ تم، یہ ساری کی ساری ان کو مل گئی ہیں۔ بے شک، اس لیے یہ جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے نا صحابیت کا، یہ سب سے اونچا ہے، یہ بلند و بالا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، دیکھیے اللہ نے بھی قرآن میں شان صحابہ بیان فرمائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان میں شان صحابہ بیان فرمائی ہے، اور ہمارے ادارہ شباب اہل سنت کے روح رواں سربراہ ادارہ شباب اہل سنت پاکستان الحاج پیر سید غضنفر حسین شاہ صاحب قادری شاذلی دامت فیوزہم العالیہ بھی اپنے کارکنان کو شان صحابہ کے جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں۔ حضور پیر صاحب قبلہ، یہ نعرہ بڑا ہی خوبصورت نعرہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جب ہم محافل میں یہ نعرہ لگاتے ہیں تو بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو نعرہ ہے یہ کہاں سے آپ لے آئے ہیں، یہ نعرہ درست نہیں ہے، تو ایسوں کو کیسے جواب دیا جائے؟ یہ نعرہ جب لگتا ہے نا جی، تو یقین کریں مومن اور منافق میں فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بندہ اپنا بیٹھا ہوا ہے یا غیر بیٹھا ہوا ہے، جی صحابہ والا بیٹھا ہے یا صحابہ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، جی، یہ نعرہ جو ہے وہ بتاتا ہے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، نعرہ لگا کے نہ لوگوں کے چہرے کو دیکھنا ہے، اللہ اکبر، آپ کو بالکل واضح معلوم ہو جائے گا جی کہ یہ بندہ کھڑا ہے، یہ اصلی ہے، نسلی ہے، جی، اندر باہر سے مومن ہے یہ۔ واہ، سبحان اللہ، دیکھیں یہ نعرہ کسی تحریک کا نہیں ہے، جی، یہ تحریکی نعرہ نہیں ہے، یہ قرآنی نعرہ ہے۔ سبحان اللہ، میرا رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبحان اللہ، اللہ نے محبوب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ سبحان اللہ، تو اللہ یہ خود نعرہ لگا رہا ہے، سبحان اللہ، ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی اس آیہ کریمہ کا اگر ہم نعرے کی صورت میں ترجمہ کریں جی، تو یہی بنتا ہے ہر کہ ہر صحابی صحابی نبی جنتی جنتی جنتی، جنتی، سبحان ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ، سبحان اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے متعدد مقامات پہ، جی، اب دیکھیں خلفائے راشدین، جی، ان کو نام لے کر سرکار نے جنت کا مجدہ سنایا، بلکہ حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں جن کو کئی بار رسول اللہ نے جنت بیچی ہے، اللہ اکبر، سبحان یعنی سرکار نے بیچ ڈالی۔ واہ، اور جو عشرہ مبشرہ ہیں جی، ان کا نام لے کر جی، رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے، جی، فرمایا ابو بکر بھی جنت میں ہے، جنتی، عمر بھی جنت میں ہے، جی، عثمان بھی جنت میں ہے، علی بھی جنت میں ہے، طلحہ بھی جنت میں ہے، جی، زبیر بھی جنت میں، سعد بھی جنت میں، سعید بھی جنت میں، عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں، ابو سبحان عبیدہ اللہ، بن جراح بھی جنت میں۔ سبحان اللہ، اچھا ان کو عشرہ مبشرہ، اچھا یہ نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہے، جی، یہ مشہور اس لیے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ان کے فضائل بڑے ہیں، مناقب بڑے ہیں، جی، جی، اور سابقون الاولون میں یہ شامل ہے سارے کے سارے، جی، اور دین اسلام کے لیے ان کی قربانیاں بڑی ہیں، خدمات بڑی ہیں، جی، اور دوسرے نمبر پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جی، اور اپنے ایک ہی فرمان کے ذریعے ان 10 کو جنت کی بشارت عطا کی ہے، سبحان اللہ، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے اور یہ مشہور ہو گئے، جی، وگرنہ تو سرکار کا ہر صحابی جنتی ہے نا۔ بے شک، اور اہل بدر کے لیے جی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لکم، جی اے بدریو اب جو تمہارا دل چاہتا ہے کر دو، ہائے ہائے میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ ہائے ہائے مغفرت کا سبحان اللہ، مجدہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا ہے نا۔ سبحان اللہ، اور حدیبیہ والوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ لا يدخل النار احد جی ممن بايع تحت الشجرۃ، فرمایا درخت کے نیچے بیٹھ کے جس نے بھی میری بیعت کی ہے ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، تو اللہ اس کا کیا مطلب ہے سبحان اللہ، کہ حدیبیہ والے سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی، جنتی ہیں، بدر والے بھی جنتی، بدر والے بھی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی جنتی ہیں۔ جنتی، سبحان اور پھر دیکھو ذرا، ہم تو نعرہ لگا رہے ہیں نا آج صحابی نبی جنتی جنتی، کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو مخصوص صحابہ ہو گئے نا، جی جی، سارے تو نہیں نا، جی ہر تو جو ہے وہ ہر پہ تو فضیلت صادق نہیں آتی۔ جی تو میں کہتا ہوں دیکھو نا نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی تو سنو نا، جی، میرے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، واہ میرے واہ آقا واہ فرمانے واہ لگے واہ، سبحان کہ جس اللہ، مسلمان نے مجھے دیکھا ہے جی یا میرے دیکھنے والے کو والے دیکھ کو لیا دیکھا، ہے، واہ، آگ سبحان اس کو چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر، تو اب بتاؤ ذرا سرکار بھی یہ نعرہ ہمیں عطا فرما رہے کہ نہیں واہ فرما واہ رہے واہ واہ، کہ ہر سبحان صحابی اللہ، نبی جنتی جنتی جنتی، تو سبحان یہ قرآنی نعرہ ہے، جی ٹھیک ہے، اور یہ مصطفی نعرہ ہے، سبحان یہ ایک تحریک کا نعرہ نہ بناؤ جی، اور الجھاؤ نہ کہ یہ خاص ایک تحریک ہے دعوت اسلامی جنہوں نے یہ نعرہ عام کر دیا اور زمانے زد عام ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی نعرہ ہے اور مصطفی نعرہ ہے۔ سبحان تمام اکابرین، محدثین، مفسرین، محققین، مدققین سب کا اس بات پہ اتفاق اور اجماع ہے کہ حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر سامعین و ناظرین مل کے یہ نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ پیر صاحب قبلہ یہ صحابہ کی جو جماعت ہے ان میں بعض صحابہ کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں، مشاجرات صحابہ کے حوالہ سے کیا حکم ہے، ہمیں اس حوالہ سے کیا کرنا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا سوچ ہمارے ذہن میں آنی چاہیے جب بھی کسی صحابہ کی دوسرے صحابی کے حوالہ سے جو جنگ ہے اس کا تذکرہ ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ آپ دیکھیں نا الفاظ پہ غور کریں جی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں جی، تو محدثین جو ہے وہ ان کو جنگوں سے تعبیر نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ مشاجرات، جی مشاجرات صحابہ، جی، یعنی جو الفاظ بھی بولنے ہیں وہ بھی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ صحیح، تو مشاجرات صحابہ سے مراد صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں، قتال ہیں، جنگیں ہیں، جی یہ مراد لیا جاتا ہے۔ صحیح، تو تمام اہل سنہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے خاموشی ہے اور سکوت یہ واجب ہے، جی ہر مسلمان پہ سکوت کرنا واجب ہے، کوئی زبان نہ کھولے، جی کوئی زبان لمبی نہ کرے، صحیح، جنگوں کے حوالے سے ذکر ہی نہ کیا جائے۔ کیوں؟ جب ذکر کیا جائے گا تو ایٹومیٹک بیان کرتے ہوئے بندہ کیا کرے گا؟ جی ایک کی شان کو بیان کرے گا، وہ شان تو بیان کرنی ہے جی، لیکن دوسرے کی شان میں کمی کر دے گا، جی کوئی غلط لفظ بول دے گا جی تو ادھر اس کی تباہی ہو جائے گی، ایمان برباد ہو جائے گا۔ جی، بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ جب کوئی بندہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے بات کرتا ہے نا جی کہ فلاں نے جنگ کی جی، تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور تلوار نکال لیتا ہے نیام سے۔ صحیح، اور جب بھی وہ بندہ جنگ کی بات کرتے کرتے کسی صحابی کی شان میں کمی کرتا ہے وہ فرشتہ اس کے ایمان کی رگ کو کاٹ دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا ایمان بچتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں نا، فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جی کہ جو ایک ولی سے عداوت رکھے جی اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور محدثین نے لکھا تشریحاً، جی فرمایا کہ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے تو جو مد مقابل ہوتا ہے وہ سامنے والے کی جو سب سے قیمتی شے ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے۔ صحیح، تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، ایمان ہے، یعنی جو ولی کا دشمن ہوتا ہے اللہ اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے، اللہ اکبر، تو جو صحابی کا دشمن بن جائے، اللہ اکبر، ان کے بارے میں نازیبا اور گھٹیا الفاظ بولے،
اس کا ایمان سلامت رہے گا پھر؟ اگرچہ یعنی اس کے اوپر یہ شرعی فتویٰ نہیں لگتا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، جی جی لیکن اس کی نحوست یہ پڑے گی جی کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، وہ ایسا کوئی کام کر گزرے گا، ایسی بات کر گزرے گا جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، یعنی جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ کفر کی حالت میں وہ دنیا سے جائے گا۔ اس لیے علماء نے کہا کہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے زبان اپنی بند رکھو، جی ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ جی کوئی بھی لڑائی کرے تو ہمیں حق ہونا چاہیے نا جی کہ ہم بتا سکیں جی کہ یار وہ ٹھیک تھا، یہ غلط ہے۔ جی یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے لڑائیں جو کی، آپس میں قتال کیا، ہمیں جو ہے وہ بولنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہم بتا سکتے ہیں وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، اس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے۔ جی تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد جی میرے صحابہ سے کچھ ایسی لغزشیں ہوں گی، صحیح، لیکن اللہ نے ان لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان کیوں معاف اللہ۔ فرمایا؟ کیونکہ وہ میری صحبت میں رہ کے بڑے اچھے کام کر گزرے۔ سبحان ان اللہ، کاموں کی وجہ سے اللہ نے ان کی تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ ایسی لغزشیں اگر صحابہ کے بعد یعنی کوئی غیر صحابی وہ ایسی لغزش اور خطا کر دے جی تو اللہ اس کی لغزش اور خطا کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ صحیح، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے ہوا کچھ نہیں ہے، ہوا ہے، جی لیکن صحبت نبوی کی وجہ سے اللہ نے معاف فرما دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ صحیح، تو اس لیے جی یہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، صحیح، ہمیں حکم کیا ہے؟ سکوت کا۔ جی اور ہم وہی کہیں گے جو مولا علی نے کہا تھا، قتلایا و قتلا معاویہ فی الجنہ، سبحان اللہ، جو ہماری طرف سے جی شہید ہوئے وہ بھی جنت میں ہے، جو معاویہ کی طرف سے شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، جب مولا علی ان کے جنازے پڑھا رہے ہیں جی وہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جی کون ہے بدبخت جو کہتا ہے معاذ اللہ وہ جنتی نہیں ہے؟ جی جنگیں تو ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی، قتال ہوا، اس کا انکار نہیں ہے، جی لیکن ہم یہ کہتے ہیں زبانیں بند رکھو۔ صحیح، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے دیکھو جب بھی صحابہ کی بات آئے خاموشی اختیار کرو صحیح، اور ان کے حق میں استغفار کرو۔ کیوں؟ دیکھو اللہ جانتا تھا نا جی کہ ان قریب ان سے کچھ لغزشیں ہونے والی ہیں، ہونے والی، آپس میں یہ قتال کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ جی استغفار کا۔ بے شک، تو ہمیں ان کے حق میں دعائے استغفار کرنی چاہیے، جی دعائے رحمت ہی کرنی چاہیے، جی اسی میں ہمارا بقا۔ دیکھیں کہلے والا شریف پیر سید باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی جی آپ فرماتے ہیں بس ایسی بات چل رہی تھی مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ، تو میری زبان سے اتنا نکل گیا کہ جو جنگ ہوئی ہے نا تو امیر معاویہ نے بڑی زیادتی کی ہے۔ استغفر، آپ اندازہ کریں مولا علی کا یہ بیٹا ہے، سید ہے، جی صاحب سلسلہ ہے، زبان سے صرف ایک جملہ نکلا کہ امیر معاویہ نے بڑی زیادتی کی، کوئی گالی نہیں دی، جی لان تان نہیں کیا، جی صرف یہ بولا کہ بڑی زیادتی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم اسی وقت مجھ سے روحانیت نکل گئی، اوئے ہوئے، ختم ہو گئی روحانیت۔ واہ، فرمایا رات کو میں سویا نا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضور کے دائیں طرف مولا علی تھے، بائیں طرف امیر معاویہ تھے، سبحان اللہ، اور مولا علی مجھ سے فرمانے لگے اللہ، کہ بیٹا یہ تو بتاؤ معاویہ کے ساتھ میری لڑائی ہوئی ہے کہ تیری ہوئی ہے؟ اوئے، ایک سید زادہ، واہ، پیر زادہ جی اور اللہ کا ولی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور آپ فرماتے ہیں میں نے پھر توبہ کی، استغفار کی، کچھ عرصے کے بعد پھر مولا علی کا دیدار ہوا اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ روحانیت کا دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ سبحان، ماشاء صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو کچھ ہوا ٹھیک ہے، خدا نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ، بے شک، حضرت ابن عمر آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو صحابی ہے نا، صحابی جی
ایک گھڑی اس کا قیام کرنا تمہاری زندگی کے تمام اعمال صالحہ سے بہتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ اندازہ تو کریں نا جی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بالکل چھوٹا سا عمل اور تھوڑا سا عمل اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے. بے شک. اور ان اعمال صالحہ کی وجہ سے اور صحبت نبوی کی وجہ سے اللہ نے ان تمام چیزوں کو معاف فرما دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سامعین مکرم، آج کے بعد اس سوال کا جواب لینے کے بعد میرا اچھا تو یہاں پہ تھوڑا سا میں اور اضافہ کرتا جاؤں کہ کچھ لوگ نام نہاد جی شیخ الاسلام ہیں جی اور مجدد نہیں بلکہ متجدد ہیں، جی ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں جی سکوت ہے، خاموشی ہے. جی اور خاموشی کا مطلب جی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ناظرین سکوت کا مطلب یہ ہے کہ ذکر بد سے سکوت کرنا ہے. جی اپنی زبان کو لگام کب ڈالنی ہے؟ جب ان کا ذکر بد ہو. یہ نہیں کہ ان کی شان بھی بیان نہیں کرنی. جی بڑے بڑے محدثین، مفسرین، محققین نے ان کی شانوں کو بیان کیا اور باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں امیر معاویہ کی شان میں. جی محدثین نے باب باندھے ہیں. جی تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں سکوت ہے، نہ شان بیان کی جائے نہ گستاخی کی جائے؟ بابا صرف گستاخی کے حوالے سے سکوت ہے، باقی رہی بات شان کی تو دل کھول کے بیان کرو شانیں ان کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیر صاحب قبلہ، ایک بندہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا جو ہے، اس کو صحابی کے حوالے سے کیا جو ہے وہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کا کیا نظریہ ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کی اس حوالے سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ صحابہ کرام؟ بڑا اچھا کویسچن کیا آپ نے. دیکھیں جو مسلمان ہے جی جو واقعی چاہتا ہے کہ میں سیدھے رستے پہ رہوں جی اور میری آخرت بھی اچھی ہو، جی تو اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ قرآن و سنہ میں جتنے فضائل اور مناقب آئے ہیں جی وہ حق ہیں، سچ ہیں، اور دل و جان سے میں ان کو تسلیم کرتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، جی اس میں اس کا دل کھٹا نہیں ہونا چاہیے. جی کسی صحابی کی شان اور عظمت کو سن کے جی چہرہ مرجانا نہیں چاہیے، جی بلکہ پھول کی طرح کھل جانا چاہیے. جی ایک ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو انبیاء کے بعد ساری مخلوق سے بہتر اور اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہوں. جی یعنی اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جی کہ وہ صحابی جیسا کسی کو نہ سمجھے. صحیح. دیکھیں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کا بندہ کیا ہے؟ صحابی ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اور کسی کو صحابی پہ قیاس نہ کرے. صحیح. کسی کو بھی قیاس نہ کرے، کیونکہ غیر صحابی کو صحابی پہ ہم قیاس کر نہیں سکتے. وہ حدیث پاک میں نے ابھی ذکر کی نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر صحابی اگر اود پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر لے جی تو وہ میرے صحابی کے اس ثواب اور اجر کو بھی نہیں پا سکتا کہ جس نے ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کی راہ میں خیرات کی ہے. جی اب بتائیں ذرا اس کا کتنا مال ہے راہ خدا میں اور اس کا کتنا مال ہے، تو قیاس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو غیر صحابی کو صحابی پہ قیاس کرنا ہی غلط ہے. بالکل ہم قیاس نہیں کر سکتے. جی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے. ایک سچے مسلمان اور حقیقی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام صحابہ کو جنتی مانے. واہ سبحان کسی اللہ. ایک صحابی کے بارے میں بھی دل میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے ایسا یعنی کام ہو گیا اور معاذ اللہ وہ جہنمی ہو گئے یا وہ فاسق ہو گئے یا فاجر ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دل و جان سے ہر صحابی کو وہ جنتی مانے. جی جس طرح کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کے جو معاملات تھے، مشاجرات تھے، اس کے حوالے سے سکوت کرنا بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے. ابھی پیر صاحب قبلہ آپ نے بیان فرمایا کہ نبی انبیاء کرام کے بعد افضل جو ہے وہ صحابہ کرام کو ماننا ہے، ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے. جی تو
ایک وسوسہ سا ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر وہ افضل ہیں انبیاء اور رسول کے بعد تو پھر ان سے خطائیں سرزد کیوں ہوئی؟ افضل ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بندہ معصوم ہو جائے، صحیح، اس سے خطا نہ ہو یا کوئی گناہ نہ ہو سکے۔ اہل سنہ کے عقیدے کے مطابق انسانوں میں فقط انبیاء معصوم ہیں، بے شک، باقی رہے صحابہ کرام جی تو وہ انبیاء کے بعد افضل ضرور ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں، صحیح، ہاں محفوظ ہیں۔ اب صحیح، معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے؟ جی معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، صحیح، اور محفوظ وہ ہوتا ہے جو گناہ نہ کرے، جی لیکن اگر اس سے گناہ ہو جائے جی تو اللہ اس کو فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دے، صحیح، یعنی وہ گناہ پہ جی مصر نہیں رہتا جی اور ڈٹا نہیں رہتا جی اور اسی پہ مرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ زندگی میں اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور خدا کی قسم صحابی اگر ان سے کوئی گناہ صادر ہو گیا اور ایسی انہوں نے توبہ کی، جی ان کی توبہ کی یہ کیفیت ہے کہ ایک صحابی کی توبہ کو اگر ساری امت میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا، اللہ، اور ان کی خطائیں کوئی معمولی خطائیں، ان کی معاذ اللہ خطاؤں کو ہم برائی سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی خطا، جی ان کی خطا، خطا، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں نا، حضرت امیر معاویہ نے یہ خطا کر دی، یہ کر دی، یہ کر دی، جی یعنی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کی برائی بیان کرنا۔ جی مجدد الفسانی کو پڑھو، آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ کی جو خطا ہے وہ حضرت اویس قرنی کے ثواب سے بھی بہتر ہے، اللہ اکبر، اللہ، یعنی ان سے ہو گئی خطا اور ان سے ہوا صحیح کام، جی درست کام، جی ان کی خطا پھر بھی ان سے بہتر ہے۔ جی امیر معاویہ کی خطا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ثواب اور درستگی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اب اندازہ کریں ان کی خطائیں تو ایسی ہیں، جی سبحان، ان کے اندر عظمتیں ہیں، شانیں ہیں، جی بے شک، تو اس لیے خطائیں ضرور ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، اور ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم ان کی خطاؤں کو یاد نہ کریں، جی ہم تو اپنی خطاؤں کو یاد کریں نا، جی ہیں؟ اور ان کی برکت سے دعا کریں اللہ ہماری خطاؤں کو دور فرما دے۔ پیر صاحب قبلہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ایک نا، اور یہاں پہ میں مزید ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ کا یہ جو قول ہے نا، یہ مجھے بار بار یاد آتا ہے۔ جی آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں دیکھو اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو جی ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے، جی اب ہمیں چاہیے ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ، جب ہم جنگ میں شریک نہیں ہوئے، جی ہمارے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، خون نہیں بہا، جی زبان سے قتل کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر، زبان سے خون کیوں کرتے ہو؟ لہذا خاموش رہو جی اور ان کے بارے میں حسن ظن کرتے ہوئے اچھے کلمات ہی بولو۔ بے شک۔ کیا پیر صاحب قبلہ کوئی ایسی روایت ملتی ہے آپ کے مطالعہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ بلایا ہو اور آپ نہ گئے ہوں؟ بس یہ بھی اسی طرح کا اعتراض ہے کہ عوام کو دھوکہ دینا ہے، اصل حقیقت سے واقفیت نہیں کروانی۔ جی دیکھیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک تو ہے لیکن اس کو دیکھیں ذرا، اس کا انداز دیکھیں، اس کا اسلوب دیکھیں، جی حقیقت حال آپ کو واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، جی ادھر سے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، جی حضور کو دیکھتے میں ہی دروازے کے پیچھے چھپ گیا، صحیح، اور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور فرمایا ابن عباس جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ، صحیح، اذهب ادعو لی معاویہ، اللہ جاؤ اور میرے لیے معاویہ کو بلاؤ۔ اب حضرت ابن عباس کہتے ہیں فجئت، میں گیا، جی قلت ہوا یأکل، جی اور میں نے آ کے حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ صحیح، حضور نے کچھ دیر کے بعد پھر مجھے کہا اذهب فادعو لی معاویہ، جی جاؤ ابن عباس معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ جی آپ فرماتے پھر میں گیا اور آ کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔
صحیح. یعنی مسلم شریف میں 2 مرتبہ ہے اور کتب میں 3 مرتبہ بھی ذکر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ بھیجا اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کے پیٹ کو سیراب نہ کرے. صحیح. اللہ اس کے پیٹ کو سیر نہ کرے. لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کے پیٹ کو سیر نہ کرے. اب یہاں پہ آپ بتائیں اور جو ناظرین ہیں سامعین ہیں وہ بھی ذرا انصاف کا دامن پکڑ کے بتائیں کہ اس حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت امیر معاویہ کو جا کے کہا ہو کہ چچا رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں؟ کیا ایسے الفاظ ہیں؟ نہیں. آپ گئے اور دیکھا وہ کھانا کھا رہے ہیں اور آ کے رسول اللہ کو بتا دیا، پھر گئے دیکھا کھانا کھا رہے ہیں اور آ کے بتا دیا، پھر گئے اور دیکھا اور آ کے بتا دیا. علامہ ابن حجر مکی حیتمی نے تطہیر الجنان میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس چونکہ چھوٹے تھے نا، بچے تھے، حضور نے حکم تو دے دیا بلا کے لاؤ، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ معاویہ کیا کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو ان کو حیا سے آ گئی، شرم سے آ گئی. اور ویسے ہوتا بھی ہے اگر کوئی بندہ کسی کے پاس آئے کام کے لیے، کوئی ضروری بات کے لیے، لیکن آگے سے کوئی کھانا کھا رہا ہو وہ بات نہیں کرتا. تو علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ ابن عباس انہوں نے جب دیکھا نا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں تو انہوں نے سرکار کا جو پیغام تھا وہ ان کو سنایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، بلکہ شرم اور حیا کی وجہ سے ویسے لوٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے انہوں نے مطلع کر دیا. یعنی جو حالت دے کر آئے تھے نا وہ بتا دیا. حضرت معاویہ پہ اعتراض اس وقت لازم آتا ہے جب حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہوں کہ میں نے جا کے رسول اللہ کا پیغام سنایا پھر بھی معاویہ نہیں آئے اور وہ کھاتے رہے. یعنی ان کو رسول اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. صحیح. لیکن جب معاملہ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے تو بتایا ہی نہیں، تو غیب کی خبر ہوگی حضرت معاویہ کو کہ حضرت ابن عباس بار بار کیوں آ رہے ہیں میرے پاس. تو جب بتایا ہی نہیں لہٰذا حضرت امیر معاویہ پہ یہ اعتراض ہو سکتا نہیں ہے. لیکن حیرت ہے ان لوگوں پہ جو معاذ اللہ دھوکہ دے کے عوام کو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول خال المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے دور کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. سامعین مکرم، آج کی الفت رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارا موضوع تھا شان صحابہ کرام علیہم اجمعین. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت زدہ ہر چیز کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم. مرحبا آ گیا رمضان ہے، 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 مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان.